کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ شخصیت جس نے بدر میں تلوار اٹھائی، جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اسی علی رضی اللہ عنہ کی شہادت مسجد کے محراب میں کیوں لکھی گئی؟ 21 رمضان کی سحر، کوفہ کی فضا خاموش ہے، ایک وار اور تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ امت مسلمہ کے ایک عظیم باب کا اختتام تھا۔ آج ہم سنیں گے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی 21 رمضان المبارک کی شہادت کا سچا، مستند اور دل ہلا دینے والا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور بچپن سے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک۔ آپ کی زندگی شجاعت، علم، عدل اور تقوی کی روشن مثال ہے، لیکن آپ کا دور خلافت آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ جمل اور صفین جیسے بڑے فتنے، مسلمانوں کے درمیان اختلافات، اور انہی فتنوں کی کوکھ سے ایک خطرناک گروہ پیدا ہوا، خوارج۔ یہ واقعہ صرف ایک شخصیت کی شہادت نہیں، بلکہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ جب فتنہ دلوں میں گھر کر لے تو تلواریں اپنے ہی خلاف اٹھ جاتی ہیں۔ فتنوں کا دور اور خوارج کی سازش۔ سن 40 ہجری، کوفہ دارالخلافہ تھا۔ جنگ صفین کے بعد کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے حکمیت کے مسئلے پر آپ پر اعتراض کیا۔ یہ لوگ بعد میں خوارج کہلائے۔ ان میں سے 3 افراد نے خفیہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ امت کی بھلائی کے نام پر 3 شخصیات کو قتل کیا جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری ایک شخص نے لی۔ اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ وہ کوفہ آیا، ظاہراً عبادت گزار، لیکن دل میں انتقام کی آگ۔ تاریخ تبری کے مطابق اس نے اپنی تلوار کو زہر میں بھجایا، 40 دن تک زہر میں ڈبو کر رکھا۔ وہ ایک ہی لمحے کا انتظار کر رہا تھا، فجر کی اذان کا لمحہ، آخری دنوں کی نشانیاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ اشارے مل رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ بدبخت کہاں ہے جو میری داڑھی کو میرے خون سے رنگین کرے گا۔ یہ الفاظ کسی کمزور انسان کے نہیں تھے، یہ اس مرد مجاہد کے تھے جسے اپنی شہادت کا یقین تھا۔ 21 رمضان سے چند دن پہلے آپ نے اپنے بیٹوں حسن ابن علی اور حسین ابن علی کو نصیحت کی، اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بننا۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، یہ ایک وصیت تھی، ایک باپ کی جو اپنے انجام کو قریب دیکھ رہا تھا۔ وہ سحر جو تاریخ میں ثبت ہو گئی، 19 رمضان کی سحر، کوفہ کی مسجد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے نکلے، راستے میں فرمایا، نماز نماز۔ مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، آپ انہیں جگا رہے تھے۔ ابن ملجم ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ہاتھ میں زہریلی تلوار، دل میں اندھی نفرت۔ حضرت علی نے نماز شروع کرائی، تکبیر کہی، اور جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ایک زوردار وار ہوا، تلوار پیشانی پر لگی، زہر فوراً اثر کرنے لگا۔ حضرت علی کے لبوں سے نکلا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ زخمی خلیفہ اور عدل کی مثال۔ مسجد میں کہرام مچ گیا، لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ حضرت علی کو گھر لے جایا گیا۔ زخم گہرا تھا، زہر جسم میں پھیل رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ دیکھنا، اگر میں زندہ بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے ایک ہی وار میں قتل کرنا، اس پر زیادتی نہ کرنا۔ یہ عدل تھا، یہ وہی عدل تھا جو ایک خلیفہ کی پہچان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
قیدی کو اچھا کھانا کھلانا۔ سوچئے، جس شخص نے آپ کو زخمی کیا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت۔ یہ کردار صرف ایک حکمران کا نہیں تھا، یہ ایک سچے مومن کا کردار تھا۔ 21 رمضان، وصال کا لمحہ۔ 2 دن گزر گئے، زہر پورے جسم میں سرائیت کر چکا تھا۔ 21 رمضان کی رات، گھر میں خاموشی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار کلمہ پڑھ رہے تھے۔ نماز کی فکر تھی، اللہ کی ملاقات کا شوق تھا۔ آپ نے اپنی وصیت مکمل کی، عدل، تقوی، یتیموں کا خیال اور قرآن سے وابستگی کی تاکید کی۔ پھر وہ لمحہ آیا، 21 رمضان 40 ہجری، فجر سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ کوفہ میں کہرام برپا ہو گیا۔ ایک عظیم مجاہد، ایک عادل حکمران، ایک عالم ربانی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مسجد کا محراب جس پر کبھی آپ کی پیشانی جھکتی تھی، آج خون سے رنگین تھا۔ حضرت علی کی شہادت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلا سبق، فتنہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب دلوں میں ضد آ جائے تو مسلمان کا خون بہا دیتا ہے۔ دوسرا سبق، عدل ہر حال میں، یہاں تک کہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی انصاف۔ تیسرا سبق، دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے سجدے میں وار کھایا لیکن فرمایا میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی اقتدار میں نہیں، کامیابی اللہ کی ملاقات میں ہے۔ آج ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، کیا ہم اختلاف کو فتنہ بننے دیتے ہیں یا ہم صبر، علم اور عدل کو اپناتے ہیں؟ اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ